بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ میں اس چینل سے سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین ایجوکیٹ کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ انہیں باخبر بھی رکھتا ہوں۔ تو تین بڑے اہم سوال جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جس کے متعلق دوست احباب جو ہے وہ ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں۔ تو شاید میں بہت ان چند ولاگرز میں سے ایک ولاگر ہوں کہ جو اپنا نمبر جو ہے وہ ایڈ کرتا ہوں اپنی جو میری ویڈیوز ہوتی ہیں اس پہ، تو اسی لیے پھر سب سے زیادہ فیڈ بیک مجھے ہی آتا ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ دوست احباب مجھ سے ہی پوچھتے ہیں۔ تو ان سوالات کی روشنی میں ضروری سمجھتا تھا کہ میں اس کی وضاحت کروں۔ یہ تین سوالات ہیں، یہ کون کون سے ہیں جی، ان کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ نمبر 1 کہ ریٹائرمنٹ کی جو شرط لگائی گئی تھی کہ 55 سال کی عمر سے پہلے آپ ریٹائرمنٹ نہیں لے سکتے، تو اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اسکیل ریوائز ہو رہے ہیں 2025-26 مالی سال میں، تو اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ ابھی کروں گا۔ تو تیسرا یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ جو ہے اس کے متعلق لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جب یہ 55 سال والی جو شرط ہے یہ ختم ہو رہی ہے، تو کیا ہم ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اپلائی کر دیں تو ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے، کیا نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر معلومات پسند آئیں تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے کریں۔ تو یہ سب سے پہلا سوال جو ہے اس کو ایڈریس کرتے ہیں کہ آیا 55 سال والی شرط جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، نہیں ہوئی، یا اس وقت اس کا کیا سٹیٹس ہے، یا آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ نمبر 1، پہلے تو آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایسا کوئی نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا کہ جس میں 55 سال عمر والی جو شرط ہے یہ ختم کر دی گئی۔ یاد رہے کہ یہ شرط صرف اور صرف جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کے جو ملازمین تھے ان پر یہ عائد کی گئی تھی، وفاق کے ملازمین پر یہ شرط عائد نہیں ہے۔ ان کو یہ کہا گیا تھا جو 55 سال سے پہلے سروس یعنی ارلی ریٹائرمنٹ جو لے گا تو اس کو جو ہے وہ جرمانہ لگایا جائے گا، اور اس جرمانے کی شرح بھی میں پہلے ویلاگز میں بتا چکا ہوں۔ اگر کسی نے اس کی ڈیٹیلز جاننی ہو تو وہ میرا ویلاگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو بات طے ہوگی کہ اس وقت تک کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، تو اب لوگ اس پہ بات کیوں کر رہے ہیں، یا اس پہ کیوں اتنے ویلاگز ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ اتنی ہائپ کیسے کریٹ ہوئی ہے۔ تو اس کے بارے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی جو پنجاب اسمبلی کی تھی اس کا ایک اجلاس ہوا تھا، تو اس اجلاس میں یہ بات ڈسکس ہوئی کہ جو لوگ ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں ان کو نکالا جائے جی۔ وہ بڑی بدتمیزی سے وہ ایک ایم پی اے صاحب بات کر رہے تھے کہ جناب یہ گند ہے، اس کو صاف ہونا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، تو یاد ہوگی وہ آپ کو ویڈیو۔ تو اس ویڈیو کو سن کر جو ہے نا کافی سارے لوگوں نے یہ ازیوم کر لیا کہ یہ ریٹائرمنٹ پہ جو پابندی لگائی گئی ہے اس پابندی کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد میں نے بھی پھر اپنے ذرائع سے اس کو کنفرم کیا، تو ذرائع میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بات چل رہی ہے اور یہ تجویز زیر غور ہے اور اس پر کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت تک کوئی نوٹیفیکیشن موجود نہیں ہے، کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ ابھی تک وہی سابقہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ برقرار ہے۔ تو اس کے بعد اسکل ریوائز ہونے کی بات ہے، تو ویسے تو اسکل ریوائز ہونے چاہیے کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا اسکل ریوائز ہونے کو۔ تو عام طور پہ 4 سال یا 5 سال کے بعد جو ہے وہ اسکل ریوائز کیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت تک ایڈہاک ریلیف جو ہیں وہ بھی جمع ہو چکے ہیں، تو ان کو بھی اس میں ضم کیا جانا ضروری ہے۔ تو اس کا کبھی امکان ہے کہ اسکیل ریوائز ہوں گے، لیکن اس کی جو اس طرح کی خبر ہے کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ پکی خبر ہے، تو پکی خبر اس طرح کی نہیں ہے کہ لازماً ہوں گے، لیکن حالات و واقعات اس طرح کے ہیں کہ یہ اسکیل ریوائز ضرور ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ تذکرہ کر لیتے ہیں کہ جو ریٹائرمنٹ ہے اس کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ تو اس کی میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ یہی میری ایڈوائس ہے کہ آپ اس وقت ریٹائرمنٹ نہ لیں، کیونکہ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ جتنا بھی آپ کو یہ حکومت جو ہے وہ رگڑا دے سکتی تھی وہ اس نے دے دیا ہے۔ تو اب اس وقت اگر 55 سال والی شرط ختم بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو ریٹائرمنٹ نہیں لینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو وہ سابقہ جو ایوریج جب نکالی جائے گی، یعنی 24 ماہ اور 36 ماہ کی جو صوبے میں ہے، اس کو اگر ایوریج کو نکالا جائے گا تو پیچھے جب جایا جائے گا تو ظاہر ہے پھر اسکیل ریوائز ہونے کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔
تو اس وقت میری ایڈوائس یہی ہے کہ اگر اسکیل ریوائز ہوتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پھر ریٹائرمنٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر جیسے تیسے آپ کو ریٹائرمنٹ جو ہے وہ اپنی جو حد عمر ہے یعنی سپرانویشن کی 60 ایئرز اس کو پورا کرنا چاہیے. تو جہاں تک رہی بات کسی کی مجبوری ہے یا کوئی ویسے جلد از جلد ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن اگر اس پہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین یا کوئی فائدے اور نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی جائے تو وہ یہی ہے کہ آپ کو ریٹائرمنٹ اب نہیں لینا چاہیے. اب 55 کیا اور 60 کیا، آپ کو سروس جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. اب اس کے بعد اور کتنا نقصان یہ گورنمنٹ کر لے گی، اس اپنی نقصان کی آخری حد کو جو ہے وہ کراس کر چکے ہیں. تو یہ تفصیلات تھیں اور اس کی وضاحت تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اور آپ کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا تھا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کی معلومات آپ کو پسند آئی ہوں گی. اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی کسی نئے قانونی ولاگ کے ساتھ یا پھر کسی سرکاری ملازمین سے جڑی ہوئی نئی خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. تھینک یو. اللہ نگہبان.